محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفار کا سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ اپنے سینے پر ستر مرغ کا پر لگائے ہوئے اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر غصے میں بھرا ہوا اپنی صف سے نکل کر مقابلہ کی دعوت دینے لگا۔ اسلامی صفوں میں سے حضرت عوف اور حضرت معاذ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم مقابلہ کو نکلے۔ عتبہ نے ان لوگوں کا نام و نسب پوچھا۔ جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ انصاری ہیں تو عتبہ نے کہا کہ ہم لوگ کو تم سے کوئی غرض نہیں۔ پھر عتبہ نے چلا کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، اشراف قریش کو ہم سے لڑنے کے لیے میدان میں بھیجیے۔ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ آپ لوگ ان تینوں کے مقابلہ کے لیے نکلیں۔ چنانچہ یہ تینوں بہادران اسلام میدان میں نکلے۔ چونکہ یہ تینوں حضرات سر پر خود پہنے ہوئے تھے جن سے ان لوگوں کے چہرے چھپ گئے تھے، اس لیے عتبہ نے ان حضرات کو نہیں پہچانا اور پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ جب ان تینوں نے اپنے نام و نسب بتائے تو عتبہ نے کہا ہاں اب ہمارا جوڑ ہے۔ جب ان لوگوں میں جنگ شروع ہوئی تو حضرت حمزہ اور حضرت علی شیر خدا، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے ایمانی شجاعت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ بدر کی زمین دھل گئی، کفار کے دل تھرا گئے اور ان کی جنگ کا انجام یہ ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کا مقابلہ کیا اور دونوں انتہائی اور بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، مگر آخرکار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کے وار سے مار مار کر عتبہ کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ ولید نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر قاتلانہ حملہ کیا، مگر لڑے، خوب لڑے، لیکن اسد اللہ الغالب کے ذوالفقار نے ولید کو مار گرایا۔ وہ ذلت کے ساتھ قتل ہو گیا، مگر عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح زخمی کر دیا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ منظر حضرت علی شیر خدا نے دیکھا اور جھپٹے اور آگے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی شیر خدا نے اپنے کاندھے پر اٹھا کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لائے۔ ان کی پنڈلی ٹوٹ کر چور چور ہو گئی تھی، نلی کا گردہ بہ رہا تھا۔ اس حالت میں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، تم شہادت سرفراز ہو گئے۔ اس کے بعد سعید ابن عاص کا بیٹا عبید سر سے پاؤں تک لوہے کے لباس اور ہتھیاروں سے چھپا ہوا سب سے باہر نکلا اور یہ کہہ کر اسلامی لشکر کو للکارنے لگا کہ میں ابھی قرص ہوں۔ اس کے یہ مغرورانہ للکار سن کر حضور اکرم تاجدار عرب و عجم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں بھرے ہوئے اپنی برچھی سے مقابلہ کے لیے نکلے، مگر یہ دیکھا کہ ان کے دونوں آنکھوں کے سوا اس کے بدن کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں جو لوہے سے چھپا ہوا ہو۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاک کر اس کی آنکھ میں اس زور سے برچھی ماری کہ وہ زمین پر گرا اور مر گیا۔ برچھی اس کی آنکھ میں چھیدتی ہوئی کھوپڑی کے ہڈی کے پار گزر گئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے لاش پر پاؤں رکھ کر پوری طاقت سے کھینچا تو یوں سمجھ لیجئے کہ بڑی مشکل سے وہ برچھی نکلی، لیکن اس کا سر مڑ کر خم ہو گیا۔ یہ برچھی ایک تاریخی یادگار بن کر برسوں تبرک بنی رہی۔ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برچھی طلب فرما لی، اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھا۔ پھر حضور اکرم تاجدار عرب و عجم کے چاروں خلفائے راشدین کے پاس منتقل ہوتی رہی۔ پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، یہاں تک کہ 73 ہجری میں بنو امیہ کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف سخفی نے ان کو شہید کر دیا اور یہ برچھی بنو امیہ کے قبضے میں چلی گئی۔ پھر اس کے بعد پتہ نہیں کہ کہاں گئی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں سب میں کھڑا تھا، میرے دائیں بائیں دو نوعمر لڑکے کھڑے تھے۔ ایک نے چپکے سے میرے کان سے پوچھا چچا جان کیا ابو جہل کو آپ پہچانتے ہیں؟
میں نے اس سے کہا کیوں بھتیجے تم کیوں ابو جہل کا نام پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا چچا جان میں نے خدا سے وعدہ کیا ہے میں ابو جہل کو جہاں دیکھ لوں گا یا تو اس کو قتل کر دوں گا یا خود لڑتا ہوا مارا جاؤں گا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے بہت ہی بڑا دشمن ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حیرت سے اس نوجوان کا منہ دیکھتا رہا۔ دوسرے نوجوان نے مجھ سے یہی کہا، اتنے میں ابو جہل تلوار گھماتا ہوا سامنے دکھائی دیا۔ میں نے اشارے سے بتا دیا کہ ابو جہل یہی ہے۔ بس کیا تھا کہ دونوں لڑکے تلوار لے کر اس پر اس طریقے سے جھپٹے جس طریقے سے باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، دونوں نے اپنی تلوار سے مار کر ابو جہل کو ڈھیر کر دیا۔ یہ دونوں لڑکے معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، جو افرا کے بیٹے تھے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے اپنے باپ کو قاتل کے معاذ پر حملہ کر دیا اور پیچھے سے اس کے بائیں شانوں پر تلوار ماری، جس سے اس کا بازو کٹ گیا، لیکن تھوڑا سا چمڑا باقی رہ گیا، ہاتھ لٹکنے لگا۔ حضرت معاذ نے اکرمہ کا پیچھا کیا اور دور تک دوڑایا، مگر اکرمہ بھاگ نکلا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی لڑتے رہے، لیکن کٹے ہوئے ہاتھ کے لٹکنے سے زحمت ہو رہی تھی، تو انہوں نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو پاؤں سے دبا کر زور سے کھینچا، تسمہ الگ ہو گیا، پھر وہ آزاد ہو کر ایک ہاتھ سے لڑتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس سے گزرے، اس وقت ابو جہل میں کچھ زندگی کی رمق باقی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گردن پر پاؤں سے روندتے ہوئے فرمایا کہ تو ہی ابو جہل ہے، بتا آج تجھے اللہ نے کیسا رسوا کیا۔ ابو جہل نے اس حالت میں بھی گھمنڈ کے ساتھ یہ کہا کہ تمہارے لیے کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، میرا قتل ہو جانا اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کو اس کی قوم نے قتل کیا، ہاں مجھے اس بات کا افسوس ہے، کاش مجھے انصاری کے سوا کوئی دوسرا شخص قتل کرتا۔ حضرت معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں حضرات انصاری تھے۔ انصاری کھیتی باڑی کرنے والے کو کہتے ہیں، قبیلہ قریش کے لوگ کسانوں یعنی بڑی حقارت سے دیکھا کرتے تھے، اس لیے ابو جہل نے کسانوں کے ساتھ قتل ہونے کو اپنے لیے قابل افسوس بتایا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد حضور اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ساتھ لے کر جب ابو جہل کے لاش کے پاس سے گزرے تو لاش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ ابو جہل اس زمانے کا فرعون ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ابو جہل کا سر کاٹ کر عقائد عالم تاجدار عرب و عجم کے قدموں پہ ڈال دیا۔